اسی طرح مالکی علماء کرام کو پڑھ لیجئے تو تمام علماء کرام نے یہ اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ لیلہ مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا گیا، اور دوسری جگہ نزول قرآن کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر فرمائی گئی ہے، اور لیلۃ القدر جو بیان کی گئی ہے، لہذا لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر ہی مراد لے سکتے ہیں، الگ سے کوئی رات نہیں ہے۔ تو نزول قرآن کی رات لیلۃ القدر ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں سورہ دخان میں جو لیلہ مبارکہ فرمایا گیا، اس سے بھی ہمیں پھر لازماً لیلۃ القدر ہی مراد لینی پڑے گی۔ دوسری بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، لہذا یہ بات ترتیب وار یوں بنتی ہے کہ اگر مہینے کے اعتبار سے لیں تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رات کے اعتبار سے لیں تو وہ شب قدر ہے۔ تو شب قدر چونکہ رمضان میں ہوا کرتی ہے، لہذا نزول قرآن بھی رمضان میں مانا جائے گا، شعبان کے مہینے میں ہم نہیں مراد لے سکتے۔ اسی طریقے سے اب تمام مالکی علماء کرام جو ان کے محققین ہیں اور جو بڑے مفسرین ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے ان میں ابن العربی اپنی تفسیر میں، جو یہ مالکی عالم ہیں، مالکی مفسرین میں سے ہیں یہ، اور ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ ابن العربی اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المسألۃ الثالثہ تعیین هذه اللیلہ، تیسری بات، تیسرا نقطہ اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ اس رات کو متعین کرنا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، یہ ایک اختلاف ہے، یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاء عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہہ رہے ہیں جمہور علماء کرام کا قول یہ ہے اور سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی لازماً، دوسری کوئی رات مراد نہیں ہو سکتی ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے وہی آگے آیتیں بھی پیش کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اور جس نے یہ بات کہی کہ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان گئے، وَهُوَ باطل، کہہ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی باطل قول ہے، یعنی اس قول کی طرف تو کسی نے توجہ ہی نہیں کی، بالکل بیکار سی بات ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد آپ لیلۃ النصف من شعبان لے لیں، جبکہ تمام مفسرین اور خود قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر بنتی ہے، 15 شعبان ہرگز نہیں بنتی۔ لہذا جو بات تقدیری معاملات کی بات اللہ نے فرمائی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بات بھی نزول قرآن کی رات سے متعلق بنے گی، اور نزول قرآن کی رات رمضان میں ہوتی ہے، وہ بھی لیلۃ القدر، شعبان میں تو ہوتی نہیں ہے، لہذا تقدیری معاملات آپ کے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، جو بھی تقدیری معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شب قدر میں ہوتے ہیں، شعبان کو نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال فی کتابہ الصادق القاطع، اللہ رب العزت نے اپنی بالکل قطعی اور صادق کتاب کے اندر جو بات ارشاد فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت پاک انہوں نے پیش کر دی، فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نص ہے اس بات پر کہ جو رات ہے اس کے نزول کا جو وقت ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن زعم انہ فی غیرہ، اور جو لیلۃ القدر کے علاوہ کوئی رات مراد لے یا نصف شعبان کوئی مراد لیتا گئے فقد اعظم الفری علی اللہ، تو وہ اللہ پر بہتان باندھتا گئے، افترا کرتا ہے، جھوٹ باندھتا گئے۔ لہذا پہلی بات کہ آپ تفسیر کرتے ہوئے لیلہ مبارکہ سے 15 شعبان مراد نہیں لے سکتے، لیلہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لیلۃ القدر ہی مراد لینی پڑے گی، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں۔ لہذا لیلہ مبارکہ کے بعد اللہ نے جو بھی تقدیری معاملات کے احکامات بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر سے منسلک ہوں گے، 15 شعبان سے منسلک نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ جو ہمارے یہاں چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ موت لکھ دی جاتی ہے اس سال کی 15 شعبان کو، یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جس نے حج کرنا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جس کی موت واقع ہوگی، جو پیدا ہونا ہے، جتنی بھی معاملات بیان کیے جاتے ہیں وہ روایتیں بالکل درست نہیں ہیں، کسی طریقے سے ان روایت پر مفسرین نے اور محدثین نے اعتماد نہیں کیا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِّصْفٍ مِّن شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان سے متعلق یعنی 15 شعبان سے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔
اب دیکھ لیجئے مالکی علماء میں سے ہیں یہ، اور یہ بالکل تمام روایتوں کا انکار کر رہے ہیں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اور تقدیری معاملات کو بیان کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کوئی اعتماد کر سکیں اور لیلہ مبارکہ سے کوئی حکم ثابت کر سکیں۔ لا فی فضلھا ولا فی نسخ الاجال فیھا فلا تلتفتوا الیھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں نہ تو 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت ہے اور نہ موت سے متعلق کوئی جو روایتیں آئی ہیں ان میں کوئی فضیلت، ان روایتوں کی کوئی حقیقت ہے، لہذا یہ جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں موت سے متعلق یا دیگر احکامات سے متعلق کہ اس رات کو یہ لکھ دیا جاتا ہے، ایسا لکھ دیا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے 15 شعبان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ فلا تلتفتوا الیھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں تو تم اس کی طرف توجہ نہ کرنا، کوئی اس کی طرف دھیان نہ کرے، یہ بالکل غلط روایات ڈال دی گئی ہیں اور بعضوں نے اس کو جو کوٹ کر دیا ان کو دیکھا دیکھی اوروں نے کوٹ کر دیا، جس کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مالکی علماء کے نزدیک بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر گئے، کسی کے نزدیک 15 شعبان مراد نہیں گئے، لہذا لیلہ مبارکہ کے لفظ کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ سارے معاملات شب قدر کے ہوتے ہیں، شعبان کے نہیں ہوا کرتے۔